محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آؤ عربی سیکھیں، قرآن سمجھیں اس کورس کا سبق نمبر 11 کا اے والا پارٹ سیکھنے جا رہے ہیں۔ آج کے اس سبق میں ہم سورۃ الاخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھیں گے، اسے سمجھیں گے، لفظی تشریح بھی ہوگی، اس سے ہمیں کیا میسیج ملا، اس صورت میں کیا پیغام چھپا ہوا ہے، یہ ساری باتیں آج کے اس سبق میں ہم سیکھیں گے۔ یہ صورت بڑی اہم صورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی دعوت کا آغاز کیا، لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلایا، تو سوال کیا گیا کہ آخر وہ کون ہے جس کی خدائی کی طرف، جس کی اللہ کی عبادت کی طرف آپ بلا رہے ہیں، اس کا تعارف کیا ہے، اس کا حسب و نسب کیا ہے، اس کا خاندان کیا ہے، ذرا ہمیں بھی بتائیے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی یہ چھوٹی لیکن بڑی ہی جامع صورت نازل فرمائی، اور اس میں بتایا گیا کہ لوگوں کے سامنے اپنے رب کا تعارف کرا دیجیے۔ یاد رکھیے، قرآن میں 3 طرح کے مرکزی مضامین ہیں۔ سینٹرل جو تھیم ہے قرآن کی، وہ 3 مضامین ہیں۔ توحید، اللہ کے بارے میں، اس کا تعارف، اس کی یکتائی کے بارے میں، اس کی خالقیت، اس کی مالکیت کو جو تصور دیا گیا ہے اسے توحید کہتے ہیں۔ پھر رسالت، پیغمبروں کا بیان، انبیاء اور رسل کا بیان، جو اللہ نے ہر زمانے میں اپنے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے جن کا انتخاب کیا ہے۔ اور پھر تیسرا، آخرت کا بیان، کہ اس زندگی کے بعد، اس دنیا کے بعد ہمیں ایک نئی زندگی ملے گی، ایک نئی دنیا ملے گی جو اصل زندگی ہوگی، جہاں سے زندگی کی اصل شروعات ہوگی، اس کا بیان۔ تو یہ 3 مضامین ہیں، ان میں سے پہلا ہے توحید۔ یہ صورت توحید کے مضامین کو، توحید کے مضمون کو شامل ہے۔ جس نے یہ صورت سچائی کے ساتھ سمجھ لی، اس کے اندر جو پیغام دیا گیا ہے اس کو سمجھا، اپنی زندگی میں لایا، تو اس کی توحید خالص ہو جائے گی۔ اس لیے اس کا نام سورۃ الاخلاص رکھا گیا ہے۔ تو آئیے اب ہم اس صورت کو پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس کے الفاظ، اس کے کلمات کو دہراتے ہیں۔ تو آپ میرے ساتھ پڑھیے۔ لکھا ہوا ہے قل هو اللہ احد۔ قل هو اللہ، فو اللہ نہیں ہے، اور یہ قل هو اللہ احد۔ قل کا معنی ہے کہہ دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ آپ لوگوں کے سامنے اس کا اعلان کر دیجیے۔ اسی طرح قال ہے، قالو ہے، اس طرح کے الفاظ قرآن میں کثرت سے آئے ہیں۔ ان تمام کا روٹ ورڈ ایک ہی ہے۔ انشاءاللہ ہم آئندہ کلاسز میں اس کا ٹیبل بھی، اس کی گردان بھی سیکھیں گے۔ ہوا کا معنی ہے وہ، پہلے آپ سیکھ چکے ہیں۔ ہوا وہ، ہم وہ سب، انت آپ، انتم آپ سب، انا میں، نحنو ہم سب، لیفٹ میں ہیا وہ عورت۔ تو یہاں پر ہے ہوا وہ، اللہ اللہ، اللہ کا ذاتی نام ہے۔ باقی جو خالق، مالک، رحمان، رحیم، یہ سب اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں۔ تو اللہ کا ذاتی نام اللہ ہے۔ احد، احد کا معنی ہے اکیلا، جس کا دوسرا کوئی نہ ہو۔ جیسے ہم گنتی کرتے ہیں تو گنتی میں سب سے پہلے آتا ہے 1، اس کے بعد آتا ہے 2، عربی میں آتا ہے واحد، اس کے بعد آتا ہے اثنان، انگلش میں ہم بولتے ہیں 1، اس کا آتا ہے 2۔ لیکن جو یہ احد ہے، اس کی گنتی میں کوئی بھی دوسرا ایڈ نہیں کر سکتے۔ احد معنی ہی ہوتا ہے اکیلا، جس کا کوئی دوسرا نہ ہو۔ تو اللہ احد، وہ اللہ جو اکیلا ہے، ذات میں بھی، صفات میں بھی، اور حقوق میں بھی، اختیارات میں بھی، ہر چیز میں وہ اکیلا ہے۔ اس کا کوئی شریک نہیں، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک ہے، نہ اس کی عبادت میں کوئی شریک ہے۔ تو
قل هو اللہ احد، کیا معنی ہوا؟ کہہ دیجئے وہ اللہ اکیلا ہے۔ آگے ہے اللہ الصمد، اللہ الصمد، الصمد کا معنی بے نیاز، ایسی ذات کہ جو کسی کی محتاج نہ ہو، کسی چیز میں کسی کی محتاج نہ ہو، سب اس کے محتاج ہو۔ صمد ایک مضبوط چیز کو کہا جاتا ہے، مضبوط پہاڑوں کو، مضبوط چٹان کو، ثابت قدم رہنے والوں کو صمد، صامد، صمود، اس طرح کے الفاظ عربی میں آتے ہیں۔ ایک بہت بڑی چٹان ہو، سامنے سے تیر چل رہے ہوں اور آپ اس چٹان کے پیچھے چھپ جائیں تو ان تیروں کا اثر اس پتھر پہ کچھ نہیں ہوگا، تو آپ کی ذات پر کیا ہوگا؟ تو گویا ایک مضبوط سہارا جس کی پناہ آپ لیں، اس کو صمد کہتے تھے۔ پھر یہ غیر اللہ کو کہنے لگے کہ جن کے سامنے اپنی منتیں لے کر، اپنی پریشانیاں لے کر لوگ جاتے، انہیں صمد کہنے لگے۔ اللہ نے کہا کہ ان معنوں میں حقیقی ذات صرف اللہ کی ہے جو صمد کہلانے کی مستحق ہے، جو ایک بہترین اور مضبوط سہارا ہے، جسے کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے، سب کو اس کے سہارے کی ضرورت ہے، جو ہر قسم کے عیب سے، کمزوریوں سے پاک ہے، وہ صمد صرف اللہ کی ذات ہے۔ تو کہا گیا اللہ الصمد، اللہ ہی بے نیاز ہے، تم سب کے سب محتاج ہو اور اللہ بے نیاز ہے۔ اس کے بعد ہے لم یلد ولم یولد، یہاں لفظ ہے لم، اور اسی طرح ایک لفظ آتا ہے لن۔ لم اور لن یہ دونوں مضارع یعنی پریزنٹ فیوچر پر داخل ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ جو ویڈیو آئے گی وہاں سے ہم مضارع کا بیان سیکھیں گے۔ ابھی تک ہم ماضی کا بیان، پاسٹ ٹینس کا بیان پچھلے اسباق میں سیکھ چکے ہیں۔ تو یہ جو ہے لم اور لن، یہ دونوں مضارع کے اوپر آتے ہیں، یعنی پریزنٹ فیوچر کا جو صیغہ آتا ہے اس کے اوپر یہ داخل ہوتے ہیں۔ اور لم جب داخل ہوتا ہے تو یہ مضارع کو یعنی پریزنٹ فیوچر والا جو لفظ ہے اس کو پاسٹ کے معنی میں کر دیتا ہے، ڈڈ ناٹ کے معنی میں۔ اور لن جو ہے مضارع جو پڑھیں گے آپ، اس میں دو زمانے پائے جاتے ہیں، پریزنٹ بھی اور فیوچر بھی، حال بھی اور مستقبل بھی۔ لیکن جب لن داخل ہو تو اس صورت میں صرف ایک ہی زمانہ پایا جائے گا، وہ ہوگا فیوچر والا، مستقبل والا، ول ناٹ کے معنی میں، آئندہ کے معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ انشاءاللہ یہ تفصیل سے ہم آگے سیکھیں گے۔ فی الحال اتنا یاد رکھیں کہ لم یلد ولد یلد، اسی طرح لفظ آتا ہے والدین، اولاد، میلاد، یہ سب الفاظ ایک ہی روٹ ورڈ سے نکلتے ہیں۔ تو لم یلد مانا اس نے کسی کو نہیں جنا، یعنی اس کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ لم یلد، بہت سے لوگوں نے، گزشتہ قوموں نے اللہ کی اولاد بنا دی تھی۔ عیسائیوں نے کہہ دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہودیوں نے کہہ دیا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اسی طریقے سے مکے کے مشرکین کہنے لگے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو اللہ نے کہا لم یلد، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ اولاد کی ضرورت تو اسے ہوتی ہے جو بے سہارا ہو، جو کمزور ہو، جسے سہارے کی ضرورت پڑے۔ انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو اسے چاہتا ہے کہ میری اولاد ہو جو میرا سہارا بنے، میرے بزنس کو سنبھالے، میرے کام کو سنبھالے، گھر کو سنبھالے، میرے اکیلے پن کو دور کرے۔ اللہ کو ان سب چیزوں کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ تو طاقتور ہے، ساری کائنات تو اس کے تابع ہے، اسے بیٹا بنانے کی کیا ضرورت، اسے بیٹی بنانے کی کیا ضرورت۔ لم یلد، اس کی کوئی اولاد نہیں۔ ولم یولد، اور نہ وہ کسی سے جنا گیا، یعنی اس کے ماں باپ بھی نہیں ہیں۔ لم یلد اس کو کہتے ہیں ہم فعل معروف یعنی ایکٹیو وائس، اور ولم یولد اسے کہتے ہیں فعل مجہول پیسیو وائس۔ یہ بھی انشاءاللہ ہم آئندہ سیکھیں گے۔ تو ولم یولد، نہ وہ جنا گیا، یعنی اس کے ماں باپ نہیں ہیں، اس کی اولاد بھی نہیں ہے، اس کے ماں باپ بھی نہیں ہیں۔ اللہ فیملی سے، سہاروں سے پاک ذات ہے، اسے کسی فیملی کی، سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب اللہ کسی کام کے کرنے کا فیصلہ کرتا ہے
تو اس چیز سے کہہ دیتا ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے. تو اسے بیٹا بنانے کی، فیملی بنانے کی کیا ضرورت. اس کے بعد ہے لاسٹ والی آیت، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. کیا پڑھیں گے؟ وَلَمْ يَكُنْ، کاف کو ملائیں گے لام کے ساتھ، یکن لہو نہیں، یکل لہو، نون ملانے کی صورت میں سائلنٹ رہے گا. اور کفو کو کفون فا کے اوپر جزم نہیں ہے، کفوً احد. ولم یکن، واو مانا اور، لم کا مانا نہیں، یکن نہیں ہے، لم یکن نہیں ہے. باقی انشاءاللہ یکن، کانا، یکونوں سے بنا، اس کا ٹیبل بھی ہم آگے سیکھیں گے. ولم یکن نہیں ہے، جب ملائیں گے تو ولم یکن لہو، تو لہو کا معنی ہے اس کا. پیچھے ہم ٹیبل سیکھ چکے ہیں، ل کا معنی لیے، ہو ضمیر متصل اس کے ساتھ لگی تو بنا لہو اس کے لیے. پھر آگے لہم ان سب کے لیے، لکا آپ کے لیے، لکم آپ سب کے لیے، لی میرے لیے، لنا ہم سب کے لیے، اور لہا اس عورت کے لیے. یہ ہم ترتیب سے کافی مشق کے ساتھ سیکھ چکے ہیں. تو لہو مانا اس کے لیے، یہاں ترجمہ کریں گے ہم لہو اس کا. ولم یکن لہو نہیں ہے اس کا، کفوً، کفو کہتے ہیں برابر، ہمسر، اس کے برابر بھی کوئی نہیں ہے، اس کا پارٹنر بھی کوئی نہیں. احد یہاں مانا کوئی، کوئی ایک بھی نہیں ہے. تو جب پازیٹو معنی میں استعمال ہو احد تو مانا اکیلا، جب نیگیٹو میں جملے میں آ جائے، منفی جملے میں آئے تو مانا ہوگا کوئی. تو ولم یکن لہو نہیں ہے اس کا، کفواً برابر، ہمسر، احد کوئی، اس کے برابر بھی کوئی نہیں ہے، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ عبادات میں، حقوق میں، اختیارات میں، کسی چیز میں اللہ کا ہمسر، اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے. ایک بار اس صورت کو میرے ساتھ پھر ریپیٹ کر دیں. قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ اکیلا ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. لم یلد، نہ اس نے جنا، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے. ولم یولد، نہ وہ جنا گیا، یعنی اس کے ماں باپ نہیں ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہیں ہے اس کے برابر کوئی، اور اس کے برابر کوئی نہیں ہے. انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں ہم اس کا جو بی والا پارٹ آئے گا اس میں ہم اب فعل مضارع کا بیان شروع کریں گے. اللہ تعالی ہمارے لیے قرآن کو سیکھنا، سکھانا، پڑھنا، پڑھانا آسان فرمائے، اور اسے ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.